نسل جوان بڑھے گا پاکستان. ہمارے خصوصی ظفر علی صاحب باقی ساتھ بیٹھے ہیں انڈار میں بچے ہمارے بڑی کنٹرول کی ہے باقی ایسی جیسی گل نہ کرے ہیں. سب تک پہلے میری خوشی ہوئی ہے میرا بیٹا صاحب تجار اس کا ایک سال اس نے میرے وعدہ کیا کہ ابا میں چھوٹا جیسا انہوں نے ہمیں بانگڑے مارنا دیا انہوں نے ڈاکٹر صاحب سپورٹ کرنے دے انشاءاللہ یہ شروعات شروع ہوئی ہے. چودھری انور صاحب بہت ٹائم ہے جائے اور 10 مہینے اس یونین کونسل اور کنیل شروع کرتا ہوں رب کریم کے بابرکت ناموں سے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام مؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعیذ المذل السمیع البصیر الحاکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم غفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل کریم الرقیب المجیب الواسع الرحیم الودود المجید الباعث الشہیر حق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الولي المتعال بر التواب منتقم عفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام مقسط الجامع الغني المغني المانع الزار النافع النور خادم البديع الباقي الوارث رشید الصبور. سب سے پہلے میں آج کی تقریب کے میزبان ہمارے بزرگ ممبر لیاقت صاحب ان کے فرزندان شفاقت لیاقت صاحب ساکم لیاقت صاحب اور یہاں پہ میں اگر اپنے محروم بھائی مرحوم بھائی نزاکت صاحب کا ذکر نہ کروں تو بہت زیادتی ہوگی جو اس شمولیت کے اصل سبب. اس کے ساتھ میرے انتہائی قریبی بھائی دوست ساجد صاحب اپنا واجد صاحب خاص کر واجد صاحب کہ جنہوں نے شفاقت صاحب کے ساتھ مل کے انگلینڈ کے اندر جتنا دباؤ برداشت کیا اور آج باضابطہ طور پر پارٹی کے اندر شامل ہوئے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو 91 افراد کی لسٹ مجھے مہیا کی گئی ہے ان کا میں فردن نام تقریریں انشاءاللہ بہت ہوں گی کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں اس کے بعد میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکوں. چودھری حمزہ اعظم صاحب، چودھری علیم اعظم صاحب، چودھری محمد اقبال صاحب، چودھری بکار صاحب یوکے سے، چودھری جبار صاحب، یونس صاحب یوکے سے، عاقب یونس صاحب یوکے سے، مزمل آصف صاحب، چودھری محمد جہانگیر نذیر صاحب، چودھری محمد صغیر نذیر صاحب یوکے سے، چودھری فہیم امین صاحب، چودھری علیم امین صاحب، چودھری طارق الادا صاحب، چودھری طالب الادا صاحب یوکے سے، چودھری یاسر یک صاحب، چودھری فضل اکرم صاحب، چودھری ناظم اکرم صاحب، شاہد اللہ صاحب، چودھری یعقوب نور الدین صاحب، تیمور یعقوب صاحب، توقیر یعقوب صاحب، خلیل یونس صاحب، سمیر یونس صاحب، نبیل یونس صاحب، چودھری مظفر صاحب، چودھری محمود شفیع صاحب، چودھری حاجی ساجد صاحب،
چودھری اسد ساجد صاحب، چودھری عدنان ساجد صاحب، چودھری احتشام صاحب، چودھری ابراہیم نثار صاحب ملکے، چودھری قدیر لطیف صاحب، چودھری محمد چودھری رشید لطیف صاحب، چودھری عرفان رشید صاحب، چودھری اسلام رشید صاحب، چودھری عدنان رشید صاحب، چودھری یونس صادق صاحب، چودھری قاسم یونس صاحب، چودھری سید یونس صاحب، چودھری حسین یونس صاحب، چودھری کامران مسعود صاحب، چودھری حمزہ شرافت صاحب، چودھری دانش شرافت صاحب، چودھری زین شرافت صاحب، چودھری اسرار صادق صاحب، چودھری بنگار صادق صاحب ملکے، چودھری نثار صادق صاحب ملکے، چودھری ابرار صادق صاحب ملکے، چودھری خالد صاحب، چودھری الیاس صاحب، چودھری قیام خالد صاحب، چودھری سیام خالد صاحب، چودھری انعام خالد صاحب، چودھری فاروق خالد صاحب، چودھری رمضان صاحب، چودھری شعبان صاحب ملکے، چودھری عثمان رمضان صاحب، چودھری عمران رمضان صاحب ملکے، لقمان رمضان صاحب، چودھری حاجی لیاقت علی صاحب، چودھری سبحان چمرکر صاحب، چودھری شوکت صاحب، چودھری الیاس صاحب، چودھری شاہنواز صاحب ملکے، چودھری حامد شوکت صاحب، چودھری زین الیاس صاحب ملکے، چودھری حسنین الیاس صاحب، چودھری احسن الیاس صاحب، چودھری جمروز خاتم صاحب، چودھری حکم داس صاحب، چودھری وحد صاحب، غلام عباس صاحب، چودھری فیصل یاسین منشی صاحب ملکے، چودھری نثار یاسین صاحب، چودھری مطلوب صاحب، چودھری شمریز عباس علی صاحب ملکے، چودھری محمد شمریز صاحب ملکے، چودھری احتشام صاحب شمریز صاحب ملکے، چودھری سید ایڈوکیٹ صاحب، سید نذیر شاہ صاحب، محمد زیان ارشد، قاضی عقیل گوا غلام، قاضی ابراس، ان تمام کا اس اسٹیج کی وساطت سے شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یہ یقین دلاتا کہ بفضل خدا میں اور میرے لیے خاص کر اسٹیج کے اوپر جو میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مرکزی قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، میں فیض پور کی حاجی عتیق صاحب جو ہمارے مسلم کونسل کے امیدوار تھے، ان کا، چودھری مسجد صاحب کا، اپنا حاجی عارف صاحب کا، شکور صاحب کا، عادل صاحب کا، حاجی بشیر صاحب کا، ملک اسرار صاحب کا، ان تمام کا، اور اگر کسی کا نام بھول گیا عجائب صاحب کا، شام عجائب صاحب کا، ان تمام میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کی، بھرپور پیرا دیا، اور آج اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار یقینی بنایا۔ دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یونین کونسل چودھری عبد المجید صاحب کی آبائی یونین کونسل ہے، اور ہمیشہ جو یہ جیتتے رہے، آج اس یونین کونسل کے اندر یہ جو خاندان اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ پی ٹی آئی کے اس قافلے کا حصہ بنا، جیسا کہ میرے دوست مکرم نے کہا کہ یہ تحریک انصاف ایک تحریک پارٹی نہیں ہے، یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ تحریک کا مطلب کیا ہے، جو آج پورے پاکستان کے اندر 70 سالوں سے وہ فرسودہ نظام، وہ ظلم و ستم کا بازار جس نے گرم کیا ہوا ہے، اس کو چیلنج جس نے کیا، اس تحریک انصاف، اور اس تحریک انصاف کا قائد کون؟ جو سچا عاشق رسول مدینہ تشریف لے کے جاتا ہے، ننگے پاؤں چلتا ہے، جہاز سے اترتا ہے، ننگے پاؤں روزہ رسول کے اوپر حاضر ہوتا ہے، اقوام متحدہ میں جاتا ہے تو تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، اسلام فوبیا کی بات کرتا ہے، پاکستان کے اندر بات کرتا ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے، ان کی صحت کی بات کرتا ہے، ان کی تعلیم کی بات کرتا ہے، انوائرمنٹ کی بات کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر مسئلہ کشمیر کی بات ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں سفیر کشمیر ہوں، اور اس کی وہ نمائندگی جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں اس اسٹیج کے اوپر لے کے جا کے چھوڑ دیا جائے جہاں پہ ہمیں کوئی چوائس نہ رہے تو یس وی ول فائٹ، ہم اس قائد کے سپاہی ہیں جو آج 3 سالوں سے پاکستان کے کوچے کوچے میں آواز حق کی بلند کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کی ہر گلی، ہر شہر، ہر حلقے، ہر محلے کے اندر حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ سلام کریں اس شخص کو، مجھے یہ فخر ہے،
میرا ضمیر مطمئن، میرا دل مطمئن، میرا ذہن مطمئن کہ میں جس قائد کا سپاہی ہوں اس کے اوپر میری جان قربان، اس کے اوپر میرا پورا کنبہ قربان، اس کے اوپر میرے مال و متا قربان۔ آج مجھے فکر ہے ان ساتھیوں کے حق و سب کا ساتھ دینے کے اوپر کہ جس وقت میں ان کو آواز دی کسی بھی مسئلے کے لیے، چاہے وہ عمران خان کے لیے کال ہو، اس کی رہائی کے لیے کال ہو، یا عوامی حقوق کے لیے کال ہو، تو ان لوگوں نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جس انداز کے اندر آپ میرا ساتھ دے رہے، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اس اسٹیج کی مساعدت سے یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، اسٹیج کے اوپر بیٹھے جو ہماری ٹیم کے اوپر نظر دوڑائیں، انتہائی صاف والے لوگ، معاشرے کے اندر بہت اچھی شہرت رکھنے والے لوگ، کمٹمنٹ والے لوگ، اور جس وقت بھی عوام کو ضرورت پڑی یہ انہوں نے اپنی حاضری کو یقین بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حقوق کی لڑائی ہر فورم کے اوپر لڑی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر منگلا ڈیم کو سی موومنٹ چلے تو اس کو چودھری عارف صاحب، اگر چکریام برج کی موومنٹ چلے تو یہ قائدین جو اسٹیج کے اوپر بیٹھے اور آپ کی مساعدت سے، آپ کی مہربانی سے، آپ کے ساتھ سے یہ اس کی تحریک کا بھی ساتھ ہے۔ اگر جارج سیکورٹی آپ کے حقوق کے لیے، بجلی کی سبسڈی لینے کے لیے اور آٹے کی سبسڈی لینے کے لیے تحریک کا آغاز کرے تو یہ سارے پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس کا ساتھ دیں اس لیبرٹی کے کہنے کے۔ جس وقت ہم نے اس تحریک کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تقریباً 2.5 سال سے بات ہو گیا ہے، ہمیں بڑا پریشر اس وقت ڈالا تھا، لیکن آخری نے ہمارے قائد آزاد کشمیر کے اندر جو عمران خان نے ہمیں ہمارے پارٹی کے لیڈر دیے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، کہ ان سے ہم نے بات کی، ان کا چونکہ یہ عوامی حقوق کی تحریک ہے، ہمارا قائد کی بات کہتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو، اور ہم نے ساتھ کھڑے ہو کے سب کیا کہ جہاں بھی عوام کو ضرورت ہوگی پی ٹی آئی کا میں سخت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 16 ستمبر کی رات کو جناب وزیر اعظم، ان کے دائیں بائیں سابقہ وزرائے اعظم اور لائن کے اندر لگے ہوئے اگلے وزرائے اعظم، وہ سارے بیٹھ کے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس تحریک کو نہیں مانتے۔ کس تحریک کو؟ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مطالبات کو نہیں مانتے۔ وہ کیا مطالبات ہیں؟ ان 38 نکاتی ایجنڈے میں سے 36 پیوری عوامی حقوق کے مطالبات جن کو پورا کرنے میں قطعاً حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور 2 معاملات اگر آئینی ہیں تو اس کے لیے آئینی کمیٹی بنائیں جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں اور پوری قوم کو اس عذاب میں سے باہر نکالیں۔ لیکن لگتا یہ کہ ان حکمرانوں کا جانا ٹھہر چکا ہوا ہے، یہ عوام کی نبض کو نہیں پڑھ رہے، یہ عوام کے جذبات اور احساسات کو نہیں دیکھ رہے، انہیں عوام کے حقوق کے ساتھ قطعاً کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر غرض ہوگی تو آپ ان کوشش کرنے والے لوگوں کو، ان جدوجہد کرنے والے لوگوں کو، عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کے اندر ان کو آپ را کے فنڈڈ لوگ نہ کہتے۔ را کے فنڈڈ لوگوں کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم انڈین فنڈنگ لے رہے ہیں، ہم کیا انڈین ایجنٹس ہیں؟ اور لازم تم لوگوں کو اوپر اپنے انتہائی آرزوات کے پیچھے اقتدار کے ساتھ چیز کیا ہوئے آپ پوری اس قوم کو را فنڈڈ کہہ رہے ہیں۔ ایک اقتدار آنا جانا آپ کی آنکھوں کے سامنے، کل کون کون اقتدار میں تھا، آج کہاں پہ؟ یہ اس سے بدتر حشر آپ لوگوں کا ہوگا۔ عوامی اصولوں کے اوپر، عوامی حقوق کی منظوری کے اوپر نہ پی ٹی آئی نے پہلے کمپرومائز کیا، نہ ان چھتہ وزیر آگے کمپرومائز کریں گے۔ اور 29 ستمبر کو پروگرام میں اس میں ہم پوری طرح انشاءاللہ تعالیٰ شمولیت اختیار کریں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ کوشش میں کروں گا کہ میں سمیٹ سکوں، باتیں میں بہت ساری کرنا چاہتا تھا، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ 1975 سے لے کے 2026 کا الیکشن آ رہا ہے، 50 سال ایک خاندان کی حکمرانی۔ چودھری عبد المجید صاحب، ممبر لیڈر صاحب، آپ اس کو گواہیں، عوامی صاحب آپ گواہیں، اور سینکڑوں اور لوگ اس چیز کے گواہ ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں موروثیت کے خلاف علم بلند کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں جاگیردارانہ نظام کے خلاف علم بلند کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف علم بلند کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اور جواب ہو اس بات کا، کس نے موروثیت دکھائی، کس نے سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ کیا؟ آپ نے اور آپ کی آنے والی نسل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کیا آپ اپنی پارٹی کے اندر کوئی اور مقاصد نہیں ملا تھا؟ آپ یہاں پہ بھی اپنے بیٹے کو لانچ کر رہے ہیں، آپ میر پور میں بھی لانچ کر رہے ہیں، اور یہ کیا مذاق ہے؟ یہ بے سارے لوگ جنہوں نے اپنا خون پسینہ 50 سال آپ کے لیے کیا، ان لوگوں کو آپ نے سیرے کے طور پر استعمال کیا، ان کو خواب دکھائے، ان کے بچوں کا سنہرا مستقبل آپ کو دکھا کے ایک خواب کی شکل میں، اور ان لوگوں نے اپنے کندھے آپ کو پیش کیے، اور آپ اقتدار کے ایوان میں پہنچے، اسمبلی کے اندر پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا پیٹ بھرا، پوچھے سے پالا ان کا کاروبار، چودھری عبد المجید صاحب کا کاروبار۔ اگر کوئی بندہ دوستوں بزرگوں حق حلال کی کمائی خود بھی نہیں کھاتا اور اپنے بال بچے کو بھی کھلاتا، آپ کے ساتھ حق حلال والا کوئی کام کر سکتے ہیں؟ No, never. ہمیں عام جب بولنے کی ضرورت ہے۔ آپ بات کرتے ہیں انگلینڈ کے اندر، آپ نے قاسم عزیز صاحب آپ نے چیلنج کیا کہ میرے ساتھ بیٹھے برمنگھم یا بریڈ فورڈ میں بیٹھے اور میرے ساتھ جو میری کارکردگی ہے اس کے اوپر بات کریں اور اگلے منشور کے اوپر بات کریں۔ میں اس بات کے اوپر آپ کو خراج تحسین پیش کروں اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، آپ پاکستان نہیں ہیں، اب آپ بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو بتائیں گے کہ 50 سال آپ نے کیا کیا ہے، اور 1996 سے لے کے 2026 تک اگلا الیکشن آنے والا ہے، 30 سال آپ دوست کامیابی کے ساتھ سلطے کے اوپر مسلط رہے۔ 2016 کا الیکشن آپ ہار گئے، 2021 کا الیکشن آپ ہار گئے۔ آپ نے سسٹم کی مدد سے مینجمنٹ کی اور عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا آپ نے۔ آپ کے سمجھے ہم آپ کو معاف کر دیں گے، ایک ایک جرم کا جو اس عوام کے ساتھ آپ نے کیا ہے اس کا حساب لیں گے، سڑکوں کے اوپر لیں گے، جس فورم کے اوپر آپ کہیں گے اس کے اوپر لیں گے۔ اور آج میں آپ کو ایک آپ مناظرہ کروا لیں ہم سب سے، آپ اپنی 50 سالہ کارکردگی ساتھ لیں گے اور ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ 16 17 یا 18 مہینے ہماری حکومت رہی پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر کے لیے، پہلے اس میں وزیر اعظم سردار قطب نیازی صاحب ہے، اس کے بعد تنویر ریاض صاحب ہے، اور اس صدیے کی تاریخ کا سب سے بڑا کام تحصیل بنوانے کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پی ٹی آئی کے لیے شاباش۔ بے شک کس وقت جس وقت میں اسمبلی کا ممبر ہوں، آج ہمارے اکثر پرائم منسٹر نے وہ اپنے حلقے میں ایک تحصیل بنوانا چاہتے ہیں، نہیں بنوا پا رہے۔ بیرسٹر سلطان صاحب چٹھ میں تحصیل بنوانا چاہتے ہیں، نہیں بنوا پا رہے۔ آپ اس ناچیز کو اللہ کی ذات نے یہ شرف بخشا کہ سبب بن گیا یہ ناچیز کہ اس حلقے کو تحصیل کے درجہ دلوایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ وہ 10 اکتوبر 2022 کی میری تقریر اسلام گڑھ کے اندر رات کو 1 بجے تقریر جو میں نے تقریر کی وزیر اعظم سردار تنویر ریاض صاحب کی موجودگی میں، تحصیل کا جیسا کہ عوامی صاحب نے کہا کہ عموماً اعلانات ہوتے ہیں، ہم نے اعلان کیا، نوٹیفائی کرا کے یہاں پہ آفس چالو کروا کے تنویر ریاض صاحب
بے شک. اس کے بعد وہاں پہ جب آپ کو تحصیل مل جاتی ہے تو آپ کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال آپ انٹائٹل ہو جاتے ہیں. آپ استاد کھڑے اس کا. اسی وقت میں نے کہا کہ چکسواری یونیورسٹی کے اندر یہ جو بلڈنگ ضائع ہو رہی ہے یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے. اس پہ 4 کروڑ لگیں گے اور یہ ہاسپٹل میں کنورٹ ہو جائے گا. آج کا سمجھیے سب آپ وہی کام کریں. میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ دوسری بلڈنگ کو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کریں گے. میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا ریسکیو 112 سروسز مہیا کریں. یس ٹرو. ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں کو ان کے مالکانہ حقوق دیں گے. ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ 5 نئے قبرستان بنائیں. ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ خالق آباد کے اندر 100 کنال کاٹیج انڈسٹری سے ریفورسٹیشن کی بات کی کہ نئے درخت لگائے جائیں. سہار والی بیلٹ کے اندر نئے درخت لگائے جائیں. یہ بات کی وجہ یہ ہے کہ آپ تعمیر و ترقی جس کو آپ تعمیر و ترقی کہتے ہیں نوجوانوں بزرگوں دوستوں یہ سمجھنے والی بات ہے جیسے گرم فاروق کو کھلایا جاتا ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آپ نے سڑک بنا دی. آپ نے بجلی کے نظام کو سیٹل کیا. آپ نے پانی کا نظام مہیا کیا. آپ نے اسکولوں کی عمارتیں بنا دی. آپ نے صحت کے مراکز بنا دی. یہ ہے انفراسٹرکچر. لیکن کیا ان اسکولوں کے اندر وہ معیار تعلیم ہے؟ کیا ان اسکولوں کے اندر وہ ٹیچر اس کیپیسٹی سے اس کیپیبلٹی کے اس پوٹینشیل سے موجود ہے کہ آپ کے بچے ورلڈ کے اندر کمپیٹ کر سکیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے. صحت کی سہولیات کی بات کریں یہ چکسواری کا علاقہ اربوں کا مالک ہے. آج کے بینک میں حصہ کر رہے ہیں تو سینکڑوں کے حساب سے سینکڑوں ارب کے بینک کے اندر موجود ہے. لیکن آپ مینیج نہیں کر سکتے CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہ اس بینک کے اندر کے پیسے پر اس کا ایک حصہ بینک اسے لے کے لوگوں کے اوپر خرچ کرے. نلائق سیاستدان میں لیڈر کوئی نہیں. نلائق نہ ان کے پاس ویژن ہے نہ ان کے پاس کمٹمنٹ ہے نہ ان کے پاس وعدہ ہے. دھوکہ جھوٹ فراڈ. لیکن کیا میرے دوستوں ہم نے انہی چیزوں پر کیا کرنا ہے؟ کیا ہم لوگ آنے والی اپنے نسلوں کو بھی ان کے دروں کے اوپر اسی طرح ایک درخواست کے پیش کریں گے کہ نوکریوں کے لیے کتنی نوکریاں آپ دے سکتے ہیں؟ حکومت نوکریاں نہیں دیتی. حکومت انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے. پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کو کرے. آپ کے اوپر کون اعتماد کرے گا؟ آپ چور آپ کا لیڈر آپ کو کون اعتماد کرے گا؟ بات کرنی ہو رہی ہے یہاں پہ رٹھویا جی چیک انڈیا آئی. اس کے لیے جو تحریک چلی تھی اس کو مد نظر رکھیں. اور میں نے اس رٹھویا ریام برج کے جو اس وقت ڈیزائن ہے اور اس شخص بے شک صحیح بات ہے. آپ میری ساری تقریریں اٹھا لیتے ہیں لیکن مجھے خوشی ہے کہ وہ کرنا شروع. دوستوں آخری چیز ایک بات مقررہ کی دوست مقررہ کی کہ یہاں پہ تحفظ کی بات یہ کیا چیز ہے؟ کیا تھانہ اور کچہری آپ لوگوں کو دبانے کے لیے آپ کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے آپ کے جو زمینیں ہیں ان کے اندر فراڈ کرنے کے لیے کیا تھانہ اور کچہری سرکاری کے اندر استعمال نہیں ہو رہا یا پہلے نہیں ہوتا رہا؟ یہ تھانے اور کچہری کو انہوں نے ذاتی جگہ بنایا ہوا ہے. لیکن آج موقع دیا ہے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ بھی چوری کیا, عمران خان کا مینڈیٹ بھی چوری کیا, ٹائم ہم نے آپ کو دے دیا. آج اس الیکشن کے لیے 6 مہینے رہ گئے ہیں, اپریل تک اس حکومت میں ختم ہو جانا ہے. اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آج سے یہ بات اس سے مساعدت سے کہتے ہیں جو نئے شامل ہونے والے ہیں یا پرانے ہیں, اور انتظامیہ کو یہ میسج دیں کہ آج کے بعد
اگر یہاں پہ تھانہ یا کچہری سیاسی مقاصد سے استعمال ہوا تو پھر یہاں پہ اندر ہوگا. آپ عوامی ایکشن کمیٹی کی موومنٹ کو ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کنیری اور فیض شریف جیسا کہ میں لیاقت صاحب نے کہا انہوں نے ہمیشہ آپ کو ووٹ دیے اور یہ ذریعہ بنی سبب بنی آپ کی جیت کا. تو یہ اضافی کنبہ جات کے لیے رتبہ آپ نے یہاں پہ رکھا جو پہلے کسی سے میں جو ایکشن کمیٹی اس رقبے کے لیے اضافی کنبہ جات کے رکھے کے لیے ساتھ بنی تھی پوری پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ یہاں پہ ہم ناانصافی نہیں ہیں. آخری بات یہ ابھی ابتدا ہے. قاسم صاحب آپ کے ساتھ مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں. جگہ اور وقت کا تعین کریں. آپ اپنے 50 سال کا ترقی لے کے آئیں. ہم اپنی 15-16 مہینے کی اور آپ کی 50 سال کا ترقی ہونے کی بات کریں اور اپنے منشور کے اوپر کی بات کریں. یہاں پہ رکھتے ہیں کسی چیز کے حصے میں رکھتے ہیں ہم باتیں وہاں پہ ہوگی. پھر دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا اور آپ نے کس طرح 50 سال عوام پہ حقوق بنائے. اور ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے کیا کہنا چاہیے کہ جو فیض بانک کی ٹیم ہماری جس نے اتنی محنت کی ان کے بھی خواہ میں یہ بات کروں. اور اب ممبر لیاقت صاحب بھی آئے اور بھائی نثار نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ابھی ابتدائی بالکل ڈاگری یونین کونسل کے اندر ابھی بڑی وکٹر ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز آپ بولیں گے کہ پی ٹی آئی ڈاگری یونین کونسل جی. آخر میں تمام دوستوں کا اور بالخصوص اسٹیج کے اوپر نئے شامل ہونے والے سارے دوستوں کا بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ نثار صاحب سے کیجیے دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین بالصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغربی جنوب شروع میں اللہ یا اللہ پاک رحیم میں کرنے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ. تمام دوستوں سے گزارش ہے کھانے کا انتظام ہے. جو لوگ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اندر بھی بیٹھنے کی جگہ ہے. باقی اپنی نشستوں پہ بیٹھے رہے. جب وہ کھا چکے تو پلیز باقی جو بچے ہیں وہ کھا لیں. آرام سے جائیں, آرام سے بیٹھے رہیے.